نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے فلاں وظیفہ کئی سو مرتبہ کر لیا، کئی ہزار مرتبہ کر لیا، بعض لوگ تو کئی لاکھ مرتبہ بھی ایک وظیفے کو پڑھتے ہیں، ایک تسبیح کو کئی ہزار مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، مگر سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم نے وظیفہ تو کر لیا، 1000 مرتبہ کر لیا، 10,000 مرتبہ کر لیا، 50,000 بار ایک وظیفے کو پڑھا، 1,00,000 مرتبہ تسبیح کر لی، مگر اس کا کوئی فائدہ، اس کا کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یاد رکھیں، صرف زبان سے ہی پڑھنا، اس سے وظائف اثر نہیں کرتے جب تک انسان کا دل متوجہ نہ ہو، انسان کی توجہ، انسان کی نظر اور دھیان جو ہے جب تک اللہ کی طرف نہیں ہوگا تب تک وظائف بے اثر ہوں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری صرف اور صرف زبان چلتی ہے، بس زبان ہم ہلاتے جا رہے ہیں، وہ اپنے تسبیح کو بس پھیرتے جا رہے ہیں، زبان ہلتی ہے، صرف ہماری تسبیح کے دانے گرتے ہیں، مگر یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم زبان سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہماری تسبیح کے دانے تو ہلتے ہمیں نظر آ رہے ہیں، یعنی ہمارے دل و دماغ کو اس کا کوئی علم نہیں ہوتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ یعنی ہم اپنے لفظوں سے تو ہم نے تعلق بنا لیا، ہم نے لفظوں سے تو تعلق بنا لیا، مگر اس کے مفہوم سے ہم کٹ گئے، رسم و رواج سے ہم نے تعلق بنا لیا، مگر حقیقت سے ہم کٹ گئے۔ وظیفہ کرتے وقت ہمیں ہمارے دل کا حاضر ہونا یہ بڑا ضروری ہے، دل کا بھی حاضر ہونا ضروری ہے، اور ہماری نیت کا خالص ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اور دیکھا جائے تو اکثر حضرات یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ پڑھا اور اس وظیفے کا فوراً ہمیں اثر بھی مل جائے، ہم نے جو وظیفہ پڑھا ہے اس کا ہمیں فوراً رزلٹ مل جائے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ وظائف کا اثر ضروری نہیں کہ فوری طور پر ہو، جس طرح دعا ہے، وظائف بھی دعا کی مانند ہوتے ہیں، جس کا قبول ہونا اللہ کے علم اور حکمت پر منحصر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دعا جو ہے وہ ہم جس طرح مانگتے ہیں وہ فوراً قبول نہیں ہوتی، بعض اوقات جلدی قبول ہوتی ہے، بعض اوقات کچھ وقت کے بعد قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح وظائف کا بھی تعلق دعا کی طرح ہے، وہ بھی بعض اوقات فوراً اثر کرتے ہیں، بعض اوقات اس میں کچھ وقت لگ جاتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 99 مرتبہ اللہ نے اپنے جلووں کا دیدار کروایا، 99 مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، تو ایک دن کہنے لگے، یا اللہ اگر آپ کا دیدار کرنا ہو تو میں کون سا وظیفہ پڑھوں، کون سا عمل کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ یا اللہ کیسے قرآن کی تلاوت کروں، سمجھ کر پڑھوں یا بغیر سمجھ کر، فہمن او بدون فہمن، میں کیسے پڑھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے سمجھ کے پڑھ، تیری مرضی، بغیر سمجھ کے پڑھ، تیری مرضی، کتاب میری ہے، کلام میرا ہے، پڑھنا آپ کا کام ہوگا، اپنا دیدار کروا دینا میں عرش والے کا کام ہوگا۔ تو قرآن کریم بھی ایک ایسا وظیفہ ہے جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو بن مانگے ہی پورا کرتے ہیں، اس میں مانگنا نہیں پڑتا، بن مانگے ہی اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجات کو، اس کی دعاؤں کو، اس کی دلی تمناؤں کو پورا فرماتے ہیں۔ تو ایک بات یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ہم جب کوئی چیز حاصل کرنا چاہیں، ہم کوئی وظیفہ کرنا چاہیں، تو بہترین وظیفہ قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے۔ ہم قرآن کریم کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، جب وقت ملے، صبح مل جائے، شام کو مل جائے، ہم قرآن کریم کا کچھ حصہ تلاوت کر لیا کریں۔ حضرت مولانا مکی الحجازی دامت برکاتہم العالیہ جو حرم مکہ میں ہوتے ہیں، وہاں ان کا درس بھی ہوتا ہے، تو ان کے ہاں ایک مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا، آج سے چند سال پہلے کی بات ہے۔ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت مکی صاحب کے پاس، وہاں پر ایک شخص آیا، اس نے کہا یا حضرت آپ نے جو مجھے وظیفہ بتایا تھا، پچھلے سال میں آیا تھا، آپ نے مجھے وظیفہ بتایا تھا، وہ میں نے وظیفہ تو کیا ہے، کئی سال گزر گئے ہیں، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں مجھے نظر آیا، اس کا کوئی مجھے رزلٹ نہیں ملا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی تمہیں یقین ہے کہ اللہ تمہاری اس وظیفے کو قبول کرے گا؟ آپ جو دعا کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، آپ کو اس کا یقین ہے کہ وہ قبول ہوگا؟
تو اس نے جواب دیا یا حضرت پتہ نہیں، شاید قبول ہو یا نہ ہو، یہ مجھے کوئی کنفرم علم نہیں ہے۔ تو حضرت نے اسے جواب دیا جب تک تمہیں یقین نہیں ہوگا، جب تک تمہیں یقین نہیں ہوگا اس وظیفے کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ تمہیں خود یقین نہیں ہے، تو جب بندے کا یقین کامل نہیں ہوگا تب تک کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کے دوران آپ نے کئی دعا مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی سال آزمایا، آزمائش کے اندر رکھا، بالآخر حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد سے، مال سے، مختلف اللہ نے طرح طرح کی نعمتوں سے حضرت ایوب علیہ السلام کو نواز دیا۔ ایک بزرگ سے کسی نے شکایت کی کہ میں وظائف تو بہت پڑھتا ہوں مگر کسی چیز کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا، میں نے بہت سارے وظائف پڑھ لیے مگر کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ ارے بھائی کیا تم نماز وقت پر پڑھتے ہو، نماز کی پابندی کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نماز تو وقت پر نہیں پڑھتا، اس کی پابندی تو نہیں کرتا۔ تو اس اللہ والے نے، اس بزرگ نے اس کو جواب دیا جب تم فرض عبادات میں کوتاہی کرتے ہو تو وظائف کیسے قبول ہوں گے؟ تمہاری تو فرض نمازوں کے اندر کوتاہی ہے، تمہاری وظائف کیسے قبول ہوں گے؟ نفلی عبادت کیسے قبول ہوں گی جب تمہارے فرائض ہی پورے نہیں ہیں؟